ایک ایسی دعا جس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں جو ہیں ختم ہو جائیں گی۔ تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلشن علم، علم سے روشن زندگی۔ تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو جو ہے بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بارے میں، جس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی کی پریشانیاں جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی آج میں آپ کے ساتھ ایک اور دعا شیئر کرنے والی ہوں، جس کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقیناً میں کہتی ہوں آپ کی زندگی میں مسئلے ختم ہو جائیں گے، جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ پاک جو ہے ختم کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاتی ہوں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ یہ کبھی مت سوچا کریں کہ اللہ جو ہے میری دعا قبول کریں اس لیے میں نمازیں پڑھوں گی، اللہ میری دعا قبول کرے اس لیے میں جو ہے اللہ کی عبادت کروں گی۔ آپ اس نیت سے جو ہے کبھی بھی نمازیں مت پڑھا کریں، اللہ کی عبادت مت کیا کریں۔ آپ جو ہیں اللہ کے لیے نمازیں پڑھا کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں اور پھر دعائیں مانگا کریں۔ اور پھر اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو تو پھر آپ بتانا کہ آپ کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں نے تو اتنے عرصے سے یہ بھی پڑھا وہ بھی پڑھا لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ ایک دعا، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ اس دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اس میں ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ جیسے ہم نے دعا مانگی، اللہ کچھ ٹائم بعد اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ جو ہے نا اس دعا کو کچھ ٹائم کے لیے نا روک دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو آپ کا مانگنا جو ہے پسند آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس کی دعا قبول کر لی، لیکن میں جو ہے اس کو صحیح وقت پر اس کا اجر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے۔ اور تیسرا کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ اگر ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا تو اللہ اس دعا کو جو ہے آخرت کے لیے سیو کر لیتے ہیں، پھر اللہ آخرت میں جو ہے ہمیں اس دعا کا اجر دیتے ہیں۔ اس لیے دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دعائیں جو ہیں وہ تقدیر بدلنے پر قادر ہیں۔ اگر آپ کے نصیب میں بھی کوئی چیز نہیں ہے اور اگر آپ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ اس دعا کے ذریعے آپ کے نصیب میں اس چیز کو لکھ دیتا ہے۔ اس لیے دعا مانگنی کبھی بند ہی مت کیا کریں، ہمیشہ دعائیں کیا کریں اور اللہ پر یقین رکھ کر دعا کیا کریں، اللہ پر اندھا توکل رکھا کریں اور اللہ سے ہمیشہ دعائیں کیا کریں، کیونکہ دعاؤں کی توفیق ملنا یہ بھی دعا کی قبولیت کی ہی نشانی ہوتی ہے۔ کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ جب انسان کی لائف میں پریشانی ہوتی ہے وہ پورا دن اوور تھنکنگ میں نکال دیتا ہے، انزائٹی اور ڈپریشن میں نکال دیتا ہے، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ ہے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں ان کی لائف کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو وہ اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ ان کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کے ساتھ اللہ ہے، اللہ نے خود کہا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تم مجھ سے مانگو، تو ٹھیک ہے تم مانگو اللہ سے، پورے سچے دل سے دعائیں کیا کرو، اللہ اس کا اجر آپ کو ضرور دیں گے، آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ضرور قبول کریں گے۔ تو آج وہ دعا جس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی، اور وہ دعا ہے یونس علیہ السلام کی۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرے میں تھے، تو انہوں نے جو ہے اس دعا کے ذریعے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے پھر ان کو جو ہے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ تو دیکھیں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں نے تب بھی اللہ پر یقین رکھا، انہوں نے تب بھی اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، انہوں نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ کیا اس سے بڑی آپ کی کوئی پریشانی لائف میں ہو سکتی ہے کہ کوئی مچھلی کے پیٹ میں ہے لیکن اس کو یقین ہے کہ ہاں میرا اللہ ہے، وہ مجھے عطا کرے گا؟ تو یہی تو ایمان ہوتا ہے، یہی توکل ہوتا ہے۔ اور وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ ایک استغفار بھی ہے، اس سے آپ کی توبہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس دعا کو جو ہے آپ ضرور پڑھا کریں اور اللہ سے اپنے لیے دعائیں کیا کریں، کیونکہ جب آپ یقین اور توکل کے ساتھ میں اللہ سے دعا کریں گے تو یقیناً اللہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ جیسے انہوں نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ایسے ہی اللہ آپ کو بھی ان ساری پریشانیوں سے جو ہے نکال دیں گے۔ تو دعائیں ضرور کیا کریں اور 5 فرض نماز بھی لازمی پڑھا کریں اور اللہ کے لیے پڑھا کریں۔ اپنی دعاؤں کے لیے کبھی بھی مت پڑھا کریں کہ میں یہ دعا مانگتی ہوں یا میں یہ دعا مانگتا ہوں اس لیے میں نے یہ نماز پڑھنی ہے، نہیں۔ آپ اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھیں، اللہ کی محبت میں عبادت کریں، تو پھر آپ خود دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں جو ہے سکون ہی سکون ہوگا۔ آپ یہ چیز جو ہے خود محسوس کریں گے جب آپ اللہ پر توکل رکھیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ یقیناً آپ کی پریشانیاں بھی دور کر دیں گے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور وہ اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ یہ خود دیکھیں، جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو کیا وہ ہمارا دکھ نہیں جانتا، ہمارا درد نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا ہم کس پریشانی میں ہیں؟ تو اس لیے جو ہے اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ دعائیں مانگنا کبھی بند مت کریں، ہمیشہ دعائیں مانگا کریں۔ اللہ کب کس وقت اس دعا کو قبول کرے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو دعا کی توفیق دی ہے تو آپ دعا مانگے۔ بے شک اللہ ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو اس لیے نا اللہ پر یقین رکھیں اور یقین کے ساتھ میں اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، جس سے اور لوگ موٹیویشن لے سکیں اور اپنی دعاؤں کو جو ہے کنٹینیو اللہ سے مانگ سکیں۔ تو اس لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو یاد رکھا کریں، سب کے لیے دعائیں کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔